बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से मुआशी बहरान के बाद, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा के बाद अब एक अदालती बहरान इस मुल्क के अंदर शुरू हो गया और दो तरफ़ा चल रहा है। एक तरफ से मरीम ने हमले करना शुरू कर दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट बार सामने मैदान में आ रही है, ऑडियो लीक्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस ने भी एक तहैया कर लिया कि बस ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। अब मैं अभी प्रोग्राम करवा रहा था तो अमानुल्लाह कंडरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो ये कह रहे थे कि तारीख के सबसे मुतनाज़िया चीफ जस्टिस है। मैं इनसे एग्री नहीं करता। बेसिकली इनसे ज़्यादा मुतनाज़िया लोग हमारी जुडिशरी के अंदर आ चुके हैं। आप ये देख लें, भुट्टो को फांसी दी किसने दी, उसके बाद मुशर्रफ समेत जितने भी आमिर आए हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जिन अदालतों ने दिया, चाहे इफ्तिखार चौधरी था या जिस तरीके भी से था, नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन था, गिलानी को निकालने वाला कौन था। और मैं ये समझता हूँ कि आज इस मुल्क के जो हालात हैं वो क्यों हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। और सियासी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए आमिरों ने हमेशा किसका सहारा लिया? बदकिस्मती से हमारी अदलिया का। हमारे सियासतदानों ने अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए किसका सहारा लिया? अदलिया का लिया। आप ये देखें, हमारे तो सदर जो हैं वो रिटायर्ड जजेस रह चुके हैं, ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने खुद रखे अपने, और तारड़ साहब से लेकर, और उनकी माजी के अंदर क्या खिदमात थी। गवर्नर सिंध जो हमारे लास्ट फौत हुए हैं, मियां नवाज शरीफ ने लगाया था उनको कुछ अरसे के लिए, तो वो क्या था। अब मसला ये है कि जब हम वकील के साथ जज भी हायर करना शुरू कर देंगे और कीमतें लगाना शुरू कर देंगे, जजेस को अपॉइंट करने का तरीकाकार कोई नहीं होगा, मुख्तलिफ चैम्बर से ला ला के जजेस को भर्ती किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलेशन, सियासी रसूख, स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, अगर आपके जज लगने का ये क्राइटेरिया है तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये मामला तो सारे सामने आएंगे ही आएंगे। लेकिन मामलात अभी इतने सादा नहीं हैं। मामला ये है कि ये बात समझ आ रही है कि सुबह जो फैसला आएगा, यानी कि आज जो फैसला आएगा, 11 बजे समात शुरू होनी है, लग ये रहा है कि 3-2 से, क्योंकि अगर एक चीफ जस्टिस ये कह दें कि फैसला तो मैंने कल ही देना है, यानी कानून और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हो चुके हैं, 9 रुकनी बेंच बनाया, उस 9 रुकनी में से 4 जजेस जो हैं वो अपने आप को साइड पे कर चुके हैं, 4 जजेस जो हैं वो नोट लिख चुके हैं, इख्तिलाफी नोट कह लें या जो भी है, वो नोट सारों के सामने आ चुके हैं। और बकाया अब इस वक्त जो 5 जजेस हैं बैठे हुए हैं इस वक्त, कहा यह जा रहा है कि 3-2 से इसका फैसला आएगा और फैसला तहरीक इंसाफ की फेवर में होगा। अब चलें जी, ये भी है जो भी है, जैसे भी फैसला आएगा ये भी देखते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। इस वक्त दोनों तरफ मैच फिक्सिंग चल रही है। जो इत्तेहादी हुकूमत है, गवर्नर उनके हैं, बकौल इमरान खान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी हदायत पे चल रहा है, और हुकूमत ने सब कुछ कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी से लेके, रिटर्निंग अफसरान से लेके, और फंडिंग तक, राय शुमारी तक, और हल्का बंदियों तक, इन्होंने ही सारा करना है। तो वहाँ पे बेबसी इमरान खान के सामने नजर आती है। लेकिन यहाँ पे तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ठोक बजा के कहते हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे। अब वो उनको इनसाइड खबरें या उनको इतनी तसल्ली, इमरान खान को इतना ज़्यादा किसने दिया हुआ कॉन्फिडेंस कि जनाब अप्रैल में तो इलेक्शन होंगे ही होंगे। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राय शुमारी का आगाज़ हो चुका है, आपको पता है, और 1 मार्च से फुल फ्लेज राय शुमारी जो है वो शुरू हो जाएगी। उस वाले से काफ़ी स्टैट्स भी आ गए हैं, कोई 1.25 लाख के करीब जो है गैजेट्स भी यूज़ किए जा रहे हैं उसके अंदर, और इसके अंदर आप खुद भी राय शुमारी पोर्टल के ऊपर जाके कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क के जो काजी आला जनाब चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब हैं, उनके ऊपर जस्टिस अतर मिनरल ने एक तरह से बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया है। और बदनीयती का इल्ज़ाम क्या लगाया है कि उन्होंने कहा है जी कि वो लिखवाया कुछ और गया था, लेकिन जो फैसले के अंदर जो चीज़ मौजूद थी
وہ یعنی میں آپ کو پورا ورڈ بتا دیتا ہوں کہ عدالتی کارروائی کے دوران لکھوائے گئے آرڈر سے مطابقت نہیں رکھتا جو آرڈر پرنٹ ہو کے آیا تھا۔ اب انہوں نے اتنا بڑا چیف جسٹس کے اوپر الزام لگا دیا کہ جناب آپ نے یہ ایک اکیلا بینچ تو نہیں ہے نا، آپ اکیلے تو نہیں ہیں، یہاں پہ یہ بقایا جو 5 ججز یا 8 ججز جو دوسرے تھے وہ آٹے کی بوریاں تو نہیں تھیں، انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی، اور وہ آبزرویشن جو کہ آپ نے اس وقت لکھوائی، آپ نے آرڈر کے اندر کچھ کا کچھ کر دیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا ہے، اور جو سو موٹو نوٹس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کمال کر دیا، مجھے یہ جج صاحب کافی پسند ہیں، اور انشاءاللہ جب یہ چیف جسٹس ہوں گے تو اس ملک میں امید کی جا سکتی ہے کہ قانون کا بول بالا ہوگا۔ بڑے نیوٹرل ہیں، بڑی اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں۔ انہوں نے بھی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا بھائی وہ آڈیو لیکس وغیرہ ہوئی تھی، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کے کونسل کے اندر بھی ایک درخواست آ گئی ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی اپنا ایک اعلان کر چکی ہے۔ ان 2 ججز کا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، اس کے اندر ہمیں یہ غیر ضروری معاملہ نہیں ہے، یہ اس کے اندر دلچسپی لینی چاہیے۔ اور انہوں نے سفارش کی کہ اس کے اوپر جو ہے نا چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میں جانبداری اور شفافیت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی پہ انگلی نہ اٹھے، لیکن انہوں نے ساتھ میں اپنے بینچ میں رہنے کا بھی بتایا کہ سم ٹائم آپ جو ہے خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں اور اپنا ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ جسٹس جیا صاحب نے الگ سے ایک نوٹ لکھ دیا، انہوں نے بھی جو ہے کہا کہ بھائی یہ تو زیر التوا ہیں، اگر آپ نے ڈائریکٹ فیصلے سپریم کورٹ کے اندر ہی کرنے ہیں تو پھر آپ نیچے والی عدالتوں کو بند کر دیں، تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا معاملہ جسٹس جمال خان بندو خیل نے بھی اس کا لکھا تھا۔ اب 4 ججز اس کے اندر سائڈ پہ ہو گئے ہیں، جن میں اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور یا آفریدی صاحب ہیں۔ یہ 4 ججز سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اب بقایا 5 ججز بچ گئے ہیں، وہ 5 ججز جو ہیں اس کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہے اس نے تو سمپل سی بات کر دی ہے کہ بھائی اگر آپ نے الیکشن سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ 90 دن کے اندر تو آپ بھول جائیں کہ کسی بھی صورت فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابھی بہرحال سپریم کورٹ میرے خیال سے پہلے یہ تعین کرے گی کہ جو الیکشن کا اعلان ہے اس کا تعین کون کرے گا، گورنر کرے گا، صدر کرے گا، یا کوئی اور کرے گا۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے دن بہ دن ایک طرح سے سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ مریم نواز جو ہے وہ بابا رحمتے پہ صبح دوپہر شام برس رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جی وہ اپنے مورے استعمال کر رہے ہیں۔ فیض کے اوپر بھی بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی سسٹم کے اندر جو ہے اپنی سپلائی جو ہے وہ عمران خان کو پہنچا رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک طرح سے یہ ایک اشارہ دیا ہے، کہ جیسے میچ فکسنگ ہوئی ہے، الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ الیکشن اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو جاتی، جب تک مہنگائی کا جو ڈیمیج کنٹرول ہے نہیں ہو جاتا، جب تک عمران خان کو سزا نہیں ہو جاتی، اور جب تک جو ہے میاں نواز شریف کی سزا معاف نہیں ہو سکتی، اس وقت تک یہ حکومت کوشش کرتی رہے گی کہ کسی بھی صورت الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ گرفتاری ایک بڑی اہم گرفتاری امجد شعیب کی ہوئی ہے، اور لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ یار لیفٹیننٹ جنرل کو گرفتار کر لیا۔ ایکس سروس مینز نے بھی ایک ای میل کی ہوئی تھی، سوری ای میل نہیں، ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جناب کل کو آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے حافظ صاحب، تو ظاہر سی بات ہے ہونا تو ہونا ہے بھائی، تو آپ نے اگر ایک دفعہ زندگی میں یونیفارم پہن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بقایا ساری قوم جو 24 کروڑ عوام ہے یہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر دوسروں کو اٹھا رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ انصاف سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ دھڑا دھڑ جو ہیں وہ تیزی ان کے اندر آ گئی ہے، اور عمران خان اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے لاہور کے اندر شور مچایا تھا اور 4-5-6 گھنٹے مجبور کر دیا تھا عدالتوں کو، اب وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، آج پلان رکھتے ہیں جہاز کے اوپر جانے کا،
اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تماشا لگتا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے یا کم سے کم ان کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے یا نہیں کرتی. بہرحال جو رپورٹس ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو صرف اور صرف ڈرایا جائے گا تاکہ وہ گھبرائیں، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. ایک جاتے جاتے آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کہ اگر آپ NA193 کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے وہاں پہ محسن لغاری جیتے ہیں، تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو محسن لغاری بھتیجے تھے جعفر لغاری کے، تو جعفر لغاری 5 دفعہ MNA بن چکے ہیں. 2 دفعہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ، 2 دفعہ کاف لیگ کی ٹکٹ پہ، 1 دفعہ جو ہے وہ PTI کی اس کے اوپر. اور ان کا وہاں پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے. میں ان کی وائف مینا جعفر لغاری سے لاسٹ ٹائم جب ہم سیلاب کی کوریج کرنے کے لیے گئے تھے تو میں ملا تھا، اور اس وقت جس طرح کا وہاں کا ماحول ہے اور جس طرح کی ان کی زمینیں اور ان کے مزارے اور وہاں پہ قبائل اور لوگ ہیں، ایک بندہ وہاں پہ فوت ہوا ہے تو فوت ہونے کے بعد یہ اتنا ووٹ تو آنا بنتا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک تحریک انصاف کا جو پرانا بندہ تھا جو کہ ٹکٹ پہ تحریک انصاف کی لڑتا رہا، 4-5 ہزار ووٹ اس سے زیادہ اس کو ووٹ نہیں ملتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ ایک وہ ووٹ جو کہ سارا کا سارا شخصی اور خاندانی ووٹ ہے اور سرداری نظام کے اندر جو ووٹ پڑا ہوا ہے، اس کو اگر آپ تحریک انصاف کی مقبولیت سے میچ کرنے کی یا جوڑنے کی یا اٹیچ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر معاملہ ایک دم سے گڑبڑ ہو سکتا ہے اور بڑے بڑے سرپرائز آ سکتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں. میں تو کیا کہتا ہوں کہ جتنا جو جیسے ایکسپوز ہو رہا ہے ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور عام عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے. کیوں ہمارا سیاستدان ایسے ہی منہ اٹھا کے کہہ دیتا تھا، اس کو کہتے تھے تم کرپٹ ہو کر جاؤ جا کے عدالتوں میں ثابت کرو. نہ عدالتوں میں ثابت ہونا ہے، کیونکہ ہماری عدالتیں اسی طرح کی عدالتیں ہیں. یہی معاشرہ ہے، اسی معاشرے سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.